إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو سارے جہان کا تنہا اکیلا مربی اور پالنہار ہے. جس اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کائنات کی ساری چیزیں ہیں، وہی اللہ ہے جو ہر چیز کی تدبیریں کرتا ہے. فللہ الحمد حمدا کثیرا. بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو راہ ہدایت ملی. حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے سنت کی تشریح حیثیت کیا ہے اس کے تعلق سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم اور آپ جان لیں کہ سنت کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے. سنت کی جمع یہ سنن آتی ہے اور مشہور لغوی معنی ہے طریقہ اور راستہ، خواہ وہ محمود ہو یا مذموم، صحیح راستہ ہو یا برا راستہ ہو. یہ لغوی معنی اس کا ہوتا ہے، طریقہ اور راستہ. سنت کی اصطلاحی تعریف محدثین کے اصطلاح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہر قول، فعل، عمل، تقریر اور نبوت سے پہلے یا اس کے بعد کی تخلیقی یا اخلاقی کیفیت یا سیرت کو سنت کہا جاتا ہے. محدثین نے سنت کی مختلف تعریفیں کی ہیں اور تقریباً 27 سے زیادہ تعریفیں کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے جسے شیخ طاہر الجزائری رحمہ اللہ پیش کرتے ہیں: ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کہ جس کی نسبت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو یا آپ کی تقریر ہو، اس کو سنت کہا جاتا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا یا جو بھی بیان فرمایا اسے سنت قولی کہا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول پاک نے فرمایا
کونو عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، یہ سنت قولی کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا یا جو بھی عمل کیا اسے سنت فعلی کہا جاتا ہے۔ مثلا نماز کو لیجئے کہ نماز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، کس طرح سے نیت آپ کو کس طرح سے نیت باندھنی ہے، کس طرح سے رکوع کرنا ہے، کس طرح سے سجدہ کرنا ہے، یہ ساری کیفیات جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث فعلی کہا جاتا ہے، جن چیزوں کو کر کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی گئی یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں فرمائی، تو اس کو سنت تقریری کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ابو داؤد کی روایت ہے، قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز فجر کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی نماز 2 رکعت ہے۔ تو اس شخص نے کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ ہے کہ نماز فجر سے پہلے یعنی فرض نماز سے پہلے کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں وہ سنتیں میں نہ پڑھ سکا تھا، اب میں پڑھ رہا ہوں۔ اس پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا، اگر کوئی شخص نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتوں کو نہیں پڑھ سکا کسی وجہ سے، تو فجر کی نماز کے بعد اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کیا ہے؟ یہ سنت تقریری کہلاتی ہے۔ اللہ کے پاس میں اس پر خاموش رہے، یعنی مسئلہ کیا ہے؟ درست ہے، آدمی پڑھ سکتا ہے نماز، اگر اس کی 2 رکعت نماز سنت اگر چھوٹ گئی ہے تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے وہ۔ اسی طرح سے سنت کو حدیث بھی کہا جاتا ہے، اور لغوی اعتبار سے دونوں کے معنی میں فرق ضرور ہے، لیکن اصطلاحی مفہوم تمام محدثین نے ایک ہی بیان کیا ہے۔ شیخ طاہر الجزائری رحمہ اللہ فرماتے ہیں السنت فہی مرادفۃ الحدیث عند علماء الاصول، کہ علماء اصول کے نزدیک سنت اور حدیث دونوں مترادف ہیں، دونوں ہم معنی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور افعال کو کبھی سنت کہا ہے اور کبھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال کو کبھی حدیث بھی کہا ہے۔ آپ حدیث کا پڑھیے، بہت سارے مواد اس کے تعلق سے مل جائیں گے، ایک ایک دلیل لے کر کے میں آگے نکلتا ہوں۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم مضبوطی کے ساتھ ان پر کاربند رہو گے، عمل پیرا رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت۔ تو یہاں پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال کو یہاں پر اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ سنت کہا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میری بات کو سن کر اسے یاد کیا اور جس طرح سے اس کو یاد کیا وہ بہو اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ تو یہاں پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کو، اپنے فعل کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ یہاں پر حدیث کہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ سنت اور حدیث دونوں ایک چیز ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو کبھی حدیث بھی کہتے تھے، کبھی سنت بھی کہتے تھے۔ بے شمار دلائل اس کے مل جائیں گے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کا معاملہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس کا حل کتاب اللہ میں تلاش کرتے۔ اگر کتاب اللہ میں، قرآن پاک میں اس کا حل نہیں ملتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت رسول میں اس کا حل تلاش کرتے۔ اس میں نہیں ملتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرماتے کہ اس مسئلے کے تعلق سے کسی کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی کوئی حدیث معلوم ہو تو بیان کرے۔ چنانچہ صحابہ جمع ہوتے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے سنی ہوئی حدیثوں کو بیان کرتے، اور اس کی روشنی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرماتے اور تشکر کے طور پر یہ الفاظ فرماتے الحمدللہ الذی جعل فینا من یحفظ سنت نبینا،
اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا جو ہمارے نبی کی سنتوں کو یاد کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، معلوم ہوا کہ حدیث و سنت دونوں مترادف ہیں، اصالت، حجت اور تشریح حیثیت سے ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ باتیں ہم نے کیوں کہی؟ بڑی اہم بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج کے اس دور میں بعض جاہل قسم کے لوگ، اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور کہنے والے لوگ، اپنے آپ کو بہت بڑے علامہ سمجھنے والے لوگ حدیث و سنت کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ سنت تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آئی ہے، اور حدیث تو 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 250 سال کے بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں۔ اس طرح سے وہ حدیثوں کے تعلق سے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ حدیثوں پر اعتبار لوگوں کا یعنی ختم ہو جائے۔ یہ بات ہم نے اس لیے رکھی۔ میرے بھائیو، اب انہیں عقل کے اندھوں کو کون بتلائے کہ حدیثیں جو لکھی گئی ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حدیثوں کو لکھا کرتے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی صحابی کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد نہیں تھیں۔ جب وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے یہ بتلایا کہ وجہ یہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی حدیثیں سنتے تھے اس کو وہ لکھ لیا کرتے تھے، اور میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے کیا ان کو بہت ساری حدیثیں یاد تھیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو حدیث کے بارے میں جن کو بہت شغف ہے، لگاؤ ہے، اور حدیث کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ نے حدیثوں کو لکھے تھے۔ ان کے صحیفے بعد میں کیا ہے سامنے آئے لوگوں کے، جیسے صحیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے صحیفہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیفہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیفہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار صحیفے۔ اسی طرح سے مسند ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 20 سے زائد صحیفے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے موجود ہیں۔ اور لوگ غلط فہمیاں کیا پیدا کرتے ہیں کہ حدیثیں تو 150 سال کے بعد لکھی گئیں، یہ کہاں سے آئیں؟ اگر 150 سال کے بعد، 250 سال کے بعد حدیثیں لکھی گئیں تو یہ کہاں سے آئیں؟ یہ صحیفے کہاں سے آئے؟ تو اس کی وجہ سے کچھ باتوں کی وضاحت کرنی ضرورت تھی۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنت کی تشریح حیثیت کیا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن و سنت شریعت کے دو بنیادی ماخذ ہیں۔ دین کی اساس انہی دو چیزوں پر قائم ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں میں سے کسی ایک چیز پر اکتفا کرنا یہ باعث گمراہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور اس لیے دونوں کی اصالت اور حجت کو تسلیم کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی جگہ پر دونوں مصادر کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کے اندر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں گناہوں سے، برائیوں سے، شرک سے، کفر سے پاک صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ نے دونوں چیز کا تذکرہ کیا ہے، قرآن کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ تو اللہ نے حکمت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ حدیث و سنت ہے، حدیث و سنت ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الحکمت ہی السنت باتفاق السلف، کہ سلف صالحین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ حدیث و سنت ہے۔ میرے بھائی، اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے میرے بھائیوں کہ سنت رسول کی ایک مستقل شرعی حیثیت ہے، اتباع سنت جزء ایمان ہے، سنت کے بغیر قرآنی احکامات کا سمجھنا بالکل ناممکن ہے۔
اگر آپ حدیث کو الگ کر دیں، سنت کو الگ کر دیں، یہ سمجھیں کہ ہم قرآن کو سمجھ لیں گے، تو یاد رکھیے یہ غلط چیز ہے میرے بھائیو۔ بغیر سنت کی حدیث کو قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں، جس چیز کا حکم دیں، اس کو بجا لاؤ، اس کو اپنا لو، اور جس سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں اس سے آپ دور رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہاں پر ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول پاک کے فرمان کو ہم اپنا حرز جان بنائیں۔ اللہ کے رسول پاک کے فرمان کو حدیث و سنت کہا جاتا ہے۔ اگر حرز جان نہیں بنائیں گے، یاد رکھیے اللہ نے کیا کہا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب والا ہے۔ یعنی اگر حدیث و سنت کا ہم استخفاف کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق ٹھہر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی طرف رجوع کرنا، سنت کی طرف رجوع کرنا میرے بھائیو ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث و سنت یہ قرآن کی تشریح ہے۔ حدیث و سنت کیا ہے؟ یہ قرآن کی تشریح ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ رب العالمین نے 10 سے زائد مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے، 10 سے زائد مقامات پر اللہ نے کیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، نیت کیسے باندھنی ہے، تشہد میں کس طرح سے بیٹھنا ہے، اس کی تفصیل قرآن کے اندر موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ کہاں موجود آپ کو ملے گی اس کی تفصیل؟ اللہ کے رسول پاک کی احادیث مبارکہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر اس کی تفصیل آپ کو ملے گی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اب زکوٰۃ کی پوری تفصیل آپ کو قرآن کے اندر ملے گی۔ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں اور کتنی نکالنی ہے، کب نکالنی ہے، اس کی ساری تفصیل آپ کو کہاں ملے گی؟ اللہ کے رسول پاک کے فرمان میں ملے گی۔ اسی طرح سے آپ روزہ کے تعلق سے سمجھیے، اللہ نے قرآن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن روزہ کی مکمل تفصیل آپ کو کہاں ملے گی؟ اللہ کے رسول پاک کے احادیث مبارکہ کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح سے قرآن یہ حجت ہے، اسی طرح سے یہ حدیث و سنت بھی کیا ہے، یہ حجت ہے۔ اگر قرآن کو ایسے کوئی ایک شخص یہ کہے کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو یاد رکھیے وہ انسان بہت بڑا گمراہی کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کتاب ہدایت عطا فرمائی، قرآن مقدس آپ کے اوپر نازل فرمائے، تو اللہ نے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری بھی عائد کر دی تھی۔ ذمہ داری کیا دی تھی؟ کہ اے نبی، اس کی تشریح و تفسیر کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے آیات ایسے ہیں کہ جس کا سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے مشکل ہے۔ جب تک اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر کے، آپ کی حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہم ان آیات کو نہیں پڑھیں گے، ہمیں اس کی تشریح نہیں معلوم ہوگی۔ میرے بھائیوں، تو ایک ذمہ داری اللہ نے عائد کی تھی، یہ کتاب ہدایت ہم نے آپ کو عطا کی ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تشریح فرمائیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ اور قرآن کی تشریح یہی حدیث و سنت ہے، قرآن کی تشریح یہی حدیث و سنت ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 44 کے اندر، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے، کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں، اس کی تفسیر کر دیں، اس کی توضیح کر دیں۔ میرے بھائیو، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس چیز کی جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اس قرآن کو نازل فرما کر کے ایک ذمہ داری بھی عائد کر دی تھی کہ اس کی تشریح و توضیح کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہی تشریح و توضیح کیا ہے؟ حدیث و سنت ہے۔ میرے بھائیو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے قرآن کی جو تشریح فرمائی وہ اپنی طرف سے نہیں کی ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے اس کی تشریح فرمائی ہے، اللہ کے نبی نے، اور اپنی مرضی سے آپ نے کوئی تشریح نہیں فرمائی، جیسا کہ سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں،
وہ تو ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے کی جاتی ہے. تو قرآن کی تشریح و توضیح یہ من جانب اللہ تھی. اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے کوئی تفسیر و توضیح نہیں کی، اور جو بھی تشریح فرمائی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک وحی ہوا کرتی تھی. میرے بھائیو، اس بات کی مزید وضاحت اور حدیث کی تشریح حیثیت کو واضح کرتے ہوئے اللہ کے نبی پاک نے فرمایا تھا. کیا فرمایا؟ ابو داؤد کی روایت ہے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. کیا فرمایا اللہ کے نبی؟ سنو، خبردار، مجھے قرآن عطا کیا گیا ہے، اللہ کی کتاب عطا کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ اور بھی، ومثلہ معہ، اور اسی کے ساتھ اور بھی. اور تمام محدثین کا اتفاق ہے ومثلہ معہ، اسی کے ساتھ اور بھی سے مراد کیا ہے؟ حدیث و سنت ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث و سنت ہے. میرے بھائیو، تو معلوم ہوا میرے بھائیو کہ قرآن و حدیث کے دلائل سے خوب واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن یہ منزل من اللہ ہے، وحی مطلوع ہے، وحی جلی ہے. اور حدیث یہ بھی کیا ہے؟ منزل من اللہ ہے. حدیث بھی کیا ہے؟ منزل من اللہ ہے. فرق کیا ہے قرآن و حدیث کے اندر؟ کہ یہ وحی غیر مطلوع ہے، وحی خفی ہے یہ حدیث، اور قرآن کیا ہے؟ یہ وحی مطلوع ہے میرے بھائیوں، اور یہ وحی جلی ہے. اس کے تلاوت پر آپ، قرآن کی تلاوت پر آپ کو کیا ہے؟ ثواب ملتا ہے. میرے بھائیوں، سنت کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. کہ جس نے میری سنت، میری احادیث سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ میرے میں سے نہیں ہے. میرے بھائیوں، تو آج کے اس دور میں دیکھیے، اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرنے والا میرے بھائیوں جنت میں نہیں جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں راوی حدیث، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے. قالوا من ابا یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ. جو میری اطاعت کرے گا. اللہ کے رسول کی اطاعت کیسی ہوگی؟ اللہ کے رسول پاک کی اطاعت اللہ کے رسول پاک کی حدیث و سنت کے اندر ہی موجود ہے. میرے بھائیو، جو کوئی اللہ کے رسول پاک کی حدیث و سنت کا کو اپنا حرز جان بنائے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، یقیناً وہ گویا کہ اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ. جو میری اطاعت کرے گا، میری سنتوں کو لازم پکڑے گا، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی. اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا. تو گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. تو معلوم ہے میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی وعید کے باوجود آج کے اس دور میں بہت سے بہروپیے حدیث و سنت میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، حدیث و سنت کا استخفاف کرتے ہیں، اور اہل حدیث دشمنی میں حدیث و سنت کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. میرے بھائیوں، اور عظمت حدیث و سنت کو پامال کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں. ایسا ہی ایک شخص بصرہ میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا. اس نے کیا کہا تھا؟ اے عمران بن حسین، آپ کے درس میں آیا ہوں، آپ سے جو بھی سوال کروں گا اس کا جواب آپ قرآن سے دیجئے، صرف قرآن سے ہمیں اس کا جواب دیجئے. تو حضرت عمران بن حسین نے کہا تھا کہ تم اور تمہارے ساتھی قرآن پڑھتے ہو نا؟ کہا ہاں پڑھتے ہیں. تو قرآن میں نماز کی تفصیل موجود ہے، قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن زکوٰۃ کی تفصیل موجود ہے. یہ بات اس کے سمجھ میں آ گئی کہ قرآن میں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کی تفصیل نماز کیسے ادا کرنی ہے، کہاں نیت باندھنی، کیسے رکوع کرنا، کیسے سجدہ کرنا، کیسے تشہد کرنا، ساری کیفیات قرآن کے اندر موجود ہیں. یہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی اس شخص کی. تو شخص نے سمجھ گیا کہ قرآن حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. چنانچہ اس شخص نے فوری طور پر توبہ کر لیا اور یہ دعا بھی دی. کیا دعا دی؟ احییتنی احیاک اللہ.
آپ نے ہم کو زندگی عطا کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ دعا دی تھی۔ جبکہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اس کا جواب ہمیں صرف قرآن، جو بھی سوال کرو اس کا جواب صرف قرآن سے چاہیے، حدیث سے نہیں۔ گویا کہ حدیث کی تشریح حیثیت کو گرانے کی کوشش کی تھی۔ اور آج کے دور میں بھی بہت سارے بہروپیے طرح طرح کے الزامات عائد کرتے ہیں کہ حدیثوں سے لوگوں کا ذہن و دماغ ہٹانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ بہت بات کی لکھی ہوئی ہیں، 150 سال کے بعد، 250 سال کے بعد لکھی گئی ہیں۔ اس کا کیا اعتبار؟ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ آئیے قرآن مقدس کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جا بجا اللہ کے رسول پاک کی اطاعت اور اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اور اطاعت اور اتباع نام ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں آپ کی پیروی کریں۔ جیسا کہ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، طاعت الرسول فی التزام سنتہ والتسلیم لما جاء بہ، کہ اللہ کے رسول پاک کی اطاعت یہ ہے کہ آپ کی سنت کو لازم پکڑا جائے، اور جو احکام اللہ کے رسول پاک لے کر کے آئے ہیں اس کے لیے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول پاک کی اطاعت ہے میرے بھائیو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اختیار والوں کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اس کے اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قرآن کی طرف لوٹنا ہے، اور رسول کے طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی طرف، اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے سنتوں کی طرف لوٹنا ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم سب لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ اللہ کی محبت رسول پاک کی پیروی ہی میں مضمر ہے، اور آپ کی پیروی آپ کی سنتوں اور سیرت کو اپنانے ہی سے ثابت ہو سکتی ہے میرے بھائیوں۔ لہذا جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرے گا وہ اللہ سے اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹا سمجھا جائے گا میرے بھائیوں۔ اور اگر قرآن مقدس کا آپ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو بڑی سخت دھمکی دی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نور آیت نمبر 63 کے اندر، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، سنو جو لوگ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان پر کہیں کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچ جائے میرے بھائیو۔ اور اس سے بھی سخت انداز میں اللہ نے ایک مقام پر فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، سنو کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے، پھر جو فیصلہ اللہ کے نبی دے دے اس سے اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں میرے بھائیو۔ یہ سارے قرآن کی آیات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے کا حکم دیتی ہے میرے بھائیو۔ تو اگر ہم سنت کو چھوڑ دیں، حدیث کو چھوڑ دیں، تو ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیسے سچے ثابت ہوں گے میرے بھائیو؟ سنت کی اہمیت اور اس کی تشریح حیثیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے اور فتنوں کے دور میں سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، وصیت کرتے بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کو اپنانے، حاکم وقت کی بات کو سننے اور اس کے بعد کو ماننے کی وصیت کرتا ہوں۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، گرچہ تمہارا حاکم ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، اس کے بعد اللہ کے نبی فرمایا یاد رکھو میرے بعد تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ تم میری سنت کو، میری احادیث کو، میری سنتوں کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء المہدیین، اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانا میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح سے ایک بات ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہی پر ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کریں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم نماز اپنی منمانی طور سے ادا کریں تو اللہ اس کو قبول کرے گا؟ نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول کو طریقے کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کا طریقہ ہی کیا ہے؟ حدیث و سنت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کے تعلق سے ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے، غیر قابل قبول ہے میرے بھائیوں۔ ہاں، تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بندہ مسلم کے اقوال اور افعال کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال پر تولا جائے گا۔ اگر بندے کا اقوال اور افعال اس کے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے مطابق رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، اور لیکن اس کا طور طریقہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے منہ پر مار دے گا، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ملے گا میرے بھائیوں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا اتفاق ہے کہ جب سنت رسول واضح ہو جائے تو کسی قول کی وجہ سے اسے چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بڑا اچھا قول ہے کہ سنت یہ کشتی نوح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح یہ سنت ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو اس پر سوار نہیں ہو گیا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو اس سے حدیث و سنت کی تشریح حیثیت معلوم ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمارے لیے جس طرح سے قرآن کا پڑھنا، جس طرح سے قرآن یہ ہمارے لیے دستور الحیات ہے، اسی طرح سے حدیث و سنت بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ دستور حیات ہے۔ ہم ان میں سے ایک کو دوسرے سے الگ کر دیں تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے میرے بھائیوں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، اور دونوں چیزیں کیا ہے؟ لازم ملزوم ہیں، ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔